تو بات یہ ہے کہ اگر سوچا جائے تو اس بات کی تہ میں ہے کیا؟ خار کس بات کی کہ کوئی دین پہ عمل کرتا ہے؟ زبان سے کہتے ہو کہ کر سکتے ہو تو پھر کرنے دو نا. اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر فرمایا ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. جن احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ صرف ہمارے نہیں تمہاری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں, اور جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ تمہاری کتابوں میں بھی ان سے روکا گیا ہے. اگر تم خود نہیں کرتے تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو تو کرنے دو. اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. یہ وہ ہے جن پر خدا نے لعنت کی ہے, یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا, جن پر اس کا غضب ٹوٹا, جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے, جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی, ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مجلس میں آ کر کیا زبان سے ظاہر کرتے؟ ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے. یعنی سچے مومن نہیں تھے, صرف وقتی طور پر لبادہ اوڑا تھا تاکہ بعد میں انکار کر کے اوروں کو بھی بھٹکائیں. دن کے ایک حصے میں ایمان لائے اور دوسرے میں کفر کر دیا پھر. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. ان کا انٹرسٹ اور چوائس یہی ہے, اور حرام کے مال کھاتے ہیں, خواہ وہ سود ہو, ربا ہو یا پھر کھانے پینے کی دیگر چیزیں. ہر چیز کے اندر ظاہراً یا خفیہ طور پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ لوگ زبان کے ٹیسٹ کی خاطر حرام کھاتے چلے جائیں. بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے علماء اور مشائخ کا رول کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کس سے منع کریں, کس سے روکیں؟ گناہ کرنے سے, حرام کھانے سے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہو اور جسے پتا ہو کہ یہ برا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, اور خصوصاً جن کے پاس علم ہو. اور اگر وہ لوگوں کو اس سے متنبہ نہ کرے تو وہ خود اللہ کے غضب کے پھیر میں آ جاتے ہیں. لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. عربی محاورے میں کسی کے ہاتھ بند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بخیل ہے, وہ دیتا نہیں. تو ان کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوم یہود جو تھی وہ اسکلفل پیپل تھے, اسلحہ بناتے تھے, لوہے کا کام کرتے اور انتہائی مالدار تھے. مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کنجوسی کی مثال اگر کسی قوم سے دی جاتی ہے تو اسی سے دی جاتی. اب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, ایک طرف مسلمان تھے, دوسری طرف اہل کتاب تھے, یہ بنی اسرائیل. ان کا فرض تھا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا ساتھ دیتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا لوکل مشرکین سے جو مدینہ میں تھے, دوسری طرف یہود اور تیسری طرف مسلمان. 3 گروہ تھے, تینوں ایک کانٹریکٹ میں شریک ہوئے, اور اس کی کلاس کیا تھی کہ جب مدینہ سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ مل کر دفاع کریں گے. اس عہد معاہدے کے مطابق ان کو ایسے موقع پر اپنے جان مال کے ساتھ حاضر ہونا تھا, لیکن آپ نے دیکھا وہ کسی ایک موقع پر بھی حاضر نہیں ہوئے. اور اگر ان سے کہا جاتا کہ تم معاہدے کے مطابق خون بہا ادا کرو یا پھر مال خرچ کرو, تو کہتے اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کر لیتا, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سے مانگتا ہے. اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہیں دے دیتا. اگر یہ واقعی سچے ہوتے, نیک ہوتے اور اللہ کے دین کا کام کرتے تھے تو ان کو کیا ضرورت ہوتی, اللہ ان کو خود ہی دے دیتا. تو بات یہ ہے
کہ اللہ تو جس کو چاہے جتنا چاہے بے حساب دے دے، لیکن اس نے یہ انسانوں کو موقع دیا ہے. جب کوئی ایسا نیکی کا موقع سامنے تو وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں، ورنہ تو اللہ جسے چاہے غیب کے خزانوں سے جتنی چاہے مدد دے دے. تو ان کے اس قول کا جواب کیا دیا گیا؟ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے، جہاں جتنا چاہے دے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی اس کتاب کی تعلیمات ہدایت کی بجائے کچھ لوگوں کے لیے سرکشی کا باعث بن گئی، انہیں اس سے ضد اور چڑ ہو گئی ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. یاد رکھیے پیچھے بھی نصارہ کے درمیان دشمنی، باہم دشمنی اور عداوت کی وجہ کیا تھی؟ قرآن آسمانی تعلیمات کو بھولنا، اور یہی ہر قوم کا حال ہے. اور آج مسلمانوں کے درمیان بھی فرقہ واریت کیوں ہے؟ قرآن کی تعلیمات، قرآن کو چھوڑ دینا. پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ اسی رویے کا شکار ہوتے تو وہ اس لیے کہ قرآن کی روح کو نہیں پہنچے ہوتے، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھے ہوتے. حالانکہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے اس سے کوئی دوسرا اللہ کے راستے پر چلنے والا نفرت کرے. تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. کس وجہ سے؟ جب انہوں نے اس کلام کے ساتھ سرکشی کی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. یہ فائدے ہیں کس کے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اور اس کو اپنی زندگی پہ قائم کرنے کے. وما انزل الیہم من ربہم، اس میں باقی ساری کتابیں آ جاتی، قرآن مجید بھی آ جاتا ہے. منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ڈر سے ہم حق نہیں پہنچاتے، سچ بات نہیں کہتے. اللہ نے اپنے نبی کو وعدہ دیا کہ یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ پیغام پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ نہ پہنچاتے تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو رہا تھا، پھر اور کون حق لے کر آتا. لہذا آپ کی ذمہ داری بڑی تھی اور کسی قیمت پر بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کفر، گناہ، نافرمانی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پہ نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. یعنی ان کتابوں کو اپنی عملی زندگی میں رائج نہ کرو. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا مقام. یعنی نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں ہونے سے نہیں ہے، کسی خاص گروہ سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات اس کی ہے جس کا ایمان درست ہو اور جس کا عمل اچھا ہو.
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے پھر بھی یہ ریوارڈ ملے گا. تو بات یہ کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری باتوں کو مانا جائے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کو مانا جائے. جب کتاب کو مانیں گے تو کتاب کے لانے والے کو بھی مانیں گے. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. ان کا ایک گروہ کہتا ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی.